سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر۔ اس سلسلہ مجالس کی پہلی مجلس آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پہ تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر۔ اس کو تھوڑا سا یہ آؤٹ ہو رہا ہے بیٹا، تھوڑا سا آگے کر دیتے، یہاں پہ کر دیتے، آواز بالکل آؤٹ ہو رہی ہے مجھ سے۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد علی، تھوڑا سا بیٹا اونچا، اس کو اوپر کر دیں، اس کو تھوڑا سا اوپر آ جائے، ادھر آ جائے۔ ہاں اب ٹھیک ہے، نہیں آپ سے نہیں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، شکریہ بہت۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے۔ عزیزان محترم، ہمارے برادر بزرگوار، برادر عزیز، برادر محترم، اب میں بھی جتنے القابات کہاں سے لاؤں، جس کو کہتے ہیں کہ شاعر عصر، شاعر ملتان، کیا کیا کہوں۔ اب انہی نے مجھے اتنے القابات دیے تو جواب میں بھی تو کچھ کہوں۔ میں ہمیشہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ حسن ظفر نقوی کافی ہوں، اتنی رہنے دیجیے مجھے۔ یہ اتنے سارے جو القابات لگتے ہیں مجھے بھی جواب میں کہنا پڑتے ہیں سارے القابات، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ تمہارا حاجی بیگم منتورا حاجی بیگم، تو آپ میری تعریف کی جائے، میں آپ کی تعریف کی جائے، وہ جو ہیں بس اتنے ہی کافی ہے۔ بس القابات وغیرہ جو ہے یہ اچھا نہیں لگتا، مجھے تو نہیں اچھا لگتا، بہرحال میں تو ہمیشہ منع کرتا رہتا ہوں، لیکن لوگ اپنی محبتوں سے باز نہیں آتے۔ جہاں میری نظر پڑ جاتی ہے اشتہار پہ، وہاں بھی منع کرتا ہوں، بھائی یہ اشتہار ہٹا دو، نہ کرو۔ اب ایک اور چکر، سلسلہ، بلکہ چکر تو نہیں کہتا، سلسلہ چل پا ہے تصویریں لگانے کا۔ ایک جگہ میری ایسی بھیانک تصویر لگی ہوئی تھی کہ میں بھی دیکھ کے ڈر گیا۔ میں نے کہا جب تک یہ اترے گی نہیں تصویر، میں امام بارگاہ میں نہیں جاؤں گا، یہ اتار دو۔ تو خدا کے بندے کو اشتہاری تھوڑی ہیں ہم لوگ کہ ہماری تصویریں لگا کے سب کی، لیکن وہ کہتے ہیں صاحب بعض لوگ کہتے ہیں تصویر لگاؤ، میں نے بعض لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں ان کی لگا دو، میں کہتا ہوں نہیں لگاؤ تو میری کیوں لگا رہے ہو، جو کہتا ہے اس کی لگا دو، جو نہیں کہتا اس کی نہیں لگاؤ۔ بس یہ اس سے آسان کوئی جھگڑے کی بات تھوڑی ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات تھوڑی ہے، حلال حرام کا مسئلہ تھوڑی ہے، فقہی مسئلہ تھوڑی ہے۔ جو نہیں کہتا، جو کہتا ہے اس کی لگا دو، جو نہیں کہتا اس کی نہیں لگاؤ، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ بڑا معاملات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں نا، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو شروع میں روک دیا جائے، ابتدا میں روک دیا جائے گا تو اچھا رہتا ہے۔ چلیے یہ تو ایک بات ہوئی۔ اب دوسری بات یہ کہ آج وقت تھوڑا سا کم لیں گے آپ کا، اس کی سبب یہ ہے کہ روحانی طاقت جتنی بھی ہو، جسم بہرحال جسم ہے، اور وہ جسم اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں پورے طویل کوئی مجلس پڑھ دوں، مختصر لیکن تمہید بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آج تمہید بنا دیں گے، ایک موضوع اور عنوان جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، اور پھر انشاءاللہ کل سے تفصیل سے اس میں موضوع و تمہید اس لیے بھی بنا دیں گے کہ جس کو آنا ہوگا کل وہ آئے گا، ورنہ جان بچا کے نکل لے گا کہ بھئی اب خواہ میں کل کون آئے گا بھائی۔ تو میں تو زبردستی تو سناتا نہیں کسی کو مجلس، تو جو سننا چاہتا ہے وہی سننے کے لیے آ جائے گا کل، ٹھیک ہے؟ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی۔ آئیے سورہ عنکبوت، قرآن مجید کا 29واں سورہ، 29 بچوں کے لیے۔ اتنی گنتی میں نے سیکھی ہوئی ہے، ہمیشہ بتا دیتا ہوں، انگلش نہیں آتی مجھے۔ 29واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی پہلی آیت، کیونکہ وہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، یہ تکرار ہوئے نا حروف مقطعات مختلف جگہوں پہ،
دوسری آیت فوراً یہی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، احسب الناس یعنی کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگ ایسا سمجھ بیٹھے ہیں، ایسا سوچ بیٹھے ہیں، یہ یقین کر بیٹھے ہیں، یا یہ گمان کر بیٹھے ہیں، یا ایسا سمجھتے ہیں کہ ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ احسب الناس ان یترکوا کلن، بطور کلی انسانوں کا ذکر ہے، کسی خاص گروہ کا ذکر نہیں ہے، بطور کلی تمام انسانوں کا۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی؟ کیا کہنے کی بنا پہ ان یقولوا آمنا، کہ ان میں سے جو چاہے کہہ دے میں ایمان لے آیا، اس کو چھوڑ دیں گے بس اس کہنے پر؟ یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا ان یقولوا آمنا؟ دوسری آیت اب دیکھیے، نص قرآنی پہ بحث نہ کیجیے گا، احمق آدمی ہوتا ہے جو نص قرآنی پہ بحث کرتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ صرف یہ کہنے پر کہ میں ایمان لے آیا، یہ کہنے پر کہ میں ایمان والا ہوں، یہ کہنے پر کہ میں صاحب ایمان ہوں، یہ کہنے پر کہ میں مومن ہوں، چھوڑ دیا جائے گا اسے؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اور اس سے آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا؟ یہ کیسے گمان کر لیا اس نے کہ صرف یہ کہنے پر اسے چھوڑ دیا جائے کہ وہ ایمان لے آیا، وہ مومن ہو گیا، اور اسے کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں نہ ڈالا جائے؟ یعنی سنت الہی ہے ہی نہیں، سنت الہی ہے ہی نہیں کہ کوئی ایمان لانے کا دعویٰ کرے اور اسے آزمائش کے بغیر چھوڑ دیا جائے۔ جب بھی ابھی دیکھیے جو مثالیں دیتی چلے جائیں گے، انشاءاللہ زندگی رہی تو ابھی تو ہمارے پاس 9 مجلسیں ہیں، 8 یا 9 مجلسیں ہوں گی، چاند کے حساب سے جیسا بھی ہوا تو اس میں ہم بتاتے چلے جائیں گے سارے واقعات، کہ جس کو پروردگار عالم جتنا بڑا منصب دینا چاہتا ہے نا، اتنی ہی بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے، اتنی ہی بڑی آزمائش میں، اس کے بغیر منصب دیتے ہی نہیں۔ نبوت ہو، رسالت ہو، پیغمبری ہو، امامت ہو، ٹھیک ہے، عالم الست اس نے طے کیا ہوا ہے سب کچھ، وہ عالم و قادر ہے نا، وہ جاننے والا بھی ہے، وہ ہر شے پر قادر بھی ہے، وہی عزیز ہے، وہی عزت والا ہے، سب کچھ وہی ہے پروردگار۔ لیکن دنیا میں بتانے کے لیے کہ یہ منصب کیوں دے رہا ہوں، تاکہ کل کوئی ایرا غیرہ کھڑا ہو کے یہ اعتراض نہ کر بیٹھے کہ پروردگار تو نے انہیں ایسا بنا دیا، مجھے بناتا تو میں بھی بن جاتا۔ اس لیے دنیا میں امتحانات کی منزلیں رکھی کہ کیا تم اس قابل تھے کہ تمہیں یہ منصب دیتا، کیا تم اس قابل تھے کہ تمہیں یہ منصب دیتا؟ یہ منصب تو ابھی تو صرف مومن کی بات ہو رہی ہے، باقی منزلوں کی باتیں تو بعد میں ہیں، امیر المومنین تو بعد میں، پہلے تو مومن کی بات کہ مومن کو آزمائشوں میں ڈال کر حجت قائم کرتا ہے دوسروں پر، جو قیامت کے دن کہیں گے کہ پروردگار ہمیں مومن بنا دیتا، ہم بھی ایسے ہی بن جاتے، تو نے انہیں مومن بنا دیا، یہ مومن بن گئے، ہمیں نہیں بنایا، ہم نہیں بنے۔ اس لیے امتحانات رکھے گئے مومنین کے لیے تاکہ دوسروں پر حجت قائم کی جا سکے۔ کیا تم یہ امتحان دے سکتے تھے جو ایمان لانے والوں نے دیے، جو مومنین نے امتحان دیے، جن بھٹیوں میں یہ پکائے گئے، جس آگ میں یہ جلائے گئے، جس طرح ان کا قتل عام کیا گیا، کیا تم اس امتحان سے گزر سکتے تھے؟ لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایمان لانے کا دعویٰ کرے اور اسے امتحانات میں نہ ڈالا جائے۔ تو مومن بھی اگر ہے تو جیسے ہی مومن ہونے کا دعویٰ کرے گا، فوراً ہی امتحانات سامنے فوراً آنا شروع ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بس اب میں ایمان لے آیا، اب میں مومن ہو گیا، بس اب مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، میں ایسے ہی چلا جاؤں گا شارٹ کٹ میں۔ کوئی شارٹ کٹ واٹ کٹ نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں ہے، نہ روایات میں، نہ پیغمبروں نے بتایا، نہ اماموں نے بتایا، نہ رسول نے بتایا، نہ معصومین نے۔ نہیں، جس کا جتنا بڑا منصب اس کا امتحان بھی ویسے ہی لیا جائے گا، اسی طرح کا امتحان۔ اب آپ آئیے براہ راست آ جاتے ہیں، کیونکہ مقدمہ ہے نا، آج تمہیدی گفتگو کر رہے ہیں تو براہ راست 2-4 باتیں مقدمے کے طور پہ آپ کو بیان کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفصیلات میں کل سے زندگی رہی تو چلے جائیں گے اس تفصیلات میں۔ آپ کو دیکھ لیجئے نا کہ مولا عارفان، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی تمام تر شجاعت، بہادری، فاتح بدر و حنین، فاتح خیبر و خندق، سب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب ہے، شب ہجرت سے لے کے غدیر خم تک سب کچھ ہے۔ سوال یہی آ جاتا ہے کہ سارے ولایت کے سلسلے وہیں کیوں چلے جاتے ہیں بھائی؟ جتنے بھی ولایت کے سلسلے ہیں یہ سب کے سب وہاں کیوں چلے جاتے ہیں؟ اسی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ مجبور ہے نا لوگ،
کہ بھائی جب تک یہاں نہیں جائیں گے، کیونکہ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کئی بار پہلے تشریح کی ہے، آج ذرا دوسرے انداز میں کر دیتے ہیں اس کی تشریح، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ولایت کا مفہوم کیا ہے اور کون سی ولایت، کیسی ولایت۔ ورنہ ولایت تو انگریزوں کے زمانے میں بزرگ بیٹھے ہیں، لندن کو ولایت کہتے تھے نا بھائی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کہاں جا رہا ہے؟ ولایت جا رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ ہاں، کیونکہ بعد میں ابھی جو نئے ہیں نا بچے جوان، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا، یہ مجلس کے بعد کھڑے ہوں گے، لیجئے جناب انہوں نے ولایت کو لندن سے ملا دیا ہے نا۔ آج کل تو یہی چل رہا ہے نا، ایک لفظ پکڑ لو، وہ لفظ پکڑ کے باہر ڈھول پیٹنا شروع کر دو، لیکن انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ حسن ظفر دوسری مٹی کا بنا ہوا ہے، اس پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ ایک جملہ پکڑ لیا، ایک بات پکڑ لی، جیسے ابھی میں نے کہا کہ میں نے بزرگوں کو گواہ اس لیے بنا دیا کہ وہ بچوں کو تو پتہ ہی نہیں، بچوں کو چڑھا دیا جائے گا، بچوں کے کان میں بھر دیا کہ دیکھو دیکھی کل کی بنٹی سنی مولانا کی، کیا کہہ رہے تھے؟ ولایت کو لندن سے ملا دیا۔ حالانکہ بزرگ گواہ ہے نا، جب کوئی جاتا تھا کیا کہتے تھے؟ کہاں گیا ہے؟ کیا معنی ہے ولایت کا؟ حکومت ہوا نا، کیونکہ یہ غلام تھے اور حکومت کہاں سے چل رہی تھی؟ لندن سے۔ یعنی لاشعوری طور پہ سب جانتے کہ ولایت کا معنی حکومت ہے۔ اب اس سے آسان دلیل تو میں نہیں دے سکتا آپ کو کہ عام مفہوم کیا ہے ولایت کا؟ حکومت کہاں جا رہا ہے؟ وہی پائے تخت وہی تھا نا، وہیں سے حکومت چلتی تھی۔ ولایت جا رہا ہے بھائی، ولایت جا رہا ہے، پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ولایت کمانے جا رہا ہے، ولایت جا رہا ہے۔ اب تک بزرگ لوگ بیچارے ان کی زبانوں پہ وہی لفظ چڑھا ہوا ہے، بچے کا بھائی ان کا بچہ تو ولایت گیا ہوا ہے۔ کون سی ولایت گیا ہوا ہے بھائی؟ کیوں؟ حکومت تھی نا، پائے تخت تھا، تو معلوم ہو گیا کہ ایک عام مفہوم، عرف عام میں جو مفہوم ہے پوری دنیا میں مشہور ہے ولایت کا مفہوم، وہ کیا ہے؟ ولایت یعنی حکومت، ولایت یعنی حاکمیت۔ جس نے ولایت کو تسلیم کیا، زبانی کچھ بھی کہتا رہے، جب تک ہر معنی میں حاکم نہیں مانے گا ولایت کو جانتا ہی نہیں ہے۔ ہر معنی میں، ہر مفہوم میں ولایت کو ماننا پڑے گا نا، ہر معنی میں، ہر مفہوم میں، مذہبی ہو، خاندانی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، اقتصادی ہو، سب ثابت کر دیں گے۔ اقتصادی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، جب تک ہر معنی میں حاکم نہیں مانے گا ولایت کے مفہوم کو نہیں جانتا۔ کیوں؟ یہ لندن والی ولایت ہے محدود۔ اب یا تو مانو کہ یہ ولایت بڑی کہ وہ ولایت بڑی، اب میں ویسے ہی سوال کر بیٹھوں کہ اچھا کس کی ولایت کائنات میں سب سے بڑی ہے تو بتا دیجئے آپ، پہلے پورا کیا نام نکلے گا منہ سے؟ بھائی علی، ولایت علی، یہی ہے نا، یہی کہیں گے نا آپ۔ اب آئیے، جھگڑا بعد میں کیجئے گا، پہلے سمجھ تو لیجئے کہ ولایت ہر معنی میں، ہر مفہوم میں، یہ تو چھوٹی ولایت ہے نا، علی کی ولایت کہاں کہاں ہے؟ کہاں کہاں ہے؟ ہر میدان میں ہے نا، ہر بھائی کائنات کا مولا ہے، میں نے مان لیا، نعرہ آپ نے لگا دیا، میں نے بھی جواب دے دیا، میں نے نعرہ لگایا، آپ نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بغیر گاڑی ہماری چلنا بھی نہیں چاہیے، اس کے بغیر ظاہر ہے کہ ذکر علی کے بغیر تو پھر مجلس کا مفہوم نہیں رہ جاتا نا، یہ تو اپنی جگہ۔ لیکن جو میں مفہوم بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کبھی زندگی کے ہر شعبے میں علی ولی ہے یا نہیں، پہلے یہ بتائیے، ہے نا؟ جھگڑا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تو ٹٹولیے کہ کہاں کہاں میں نے علی کو ولی مانا ہے اور کہاں کہاں سیاست دان کو۔ کیوں؟ بھائی دو چاند کی طرح بات کر رہا ہوں میں، کوئی اتنی لمبی چھوڑی آپ کے سامنے نہ فلسفہ پیش کر رہا ہوں نہ منطق پیش کر رہا ہوں، مجھے آتی بھی نہیں، میں تو طالب علم ہوں چھوٹا سا، منطق فلسفہ میرا کیا واسطہ۔ لیکن میں تو سیدھی سیدھی سے بات کر رہا ہوں نا بھائی، کہ ولایت کا مطلب کیا ہوا۔ ابھی آپ نے کہا کہ عام، عرف عام میں مفہوم ہے حکومت۔ اب یا تو مانیے کہ نہیں، مولا ہے کائنات کی ولایت جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ آپس میں لڑے جاؤ، اس حد تک ہے، بس زبانی جمع خرچ۔ نہیں سمجھیں گے آپ لوگ، ایسی بات سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ آئیے چلیے
چلیے ابھی پھر باتیں انشاءاللہ زندگی رہی باتیں آگے ہوتی رہیں گی، کیونکہ ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ خدا کرے وہ دن دیکھ لیں کہ دوسروں کو تو چھوڑ دو بھائی، مومنین کے دل ایک دوسرے کے لیے کشادہ ہو جائیں، وسعت قلبی شرح صدر پیدا ہو جائے۔ ابھی میں مثالیں دوں گا مولا کی ولایت سے، تو پھر پتہ چل جائے گا کون کتنا ولایت کو ماننے والا ہے، کون کتنا علی ولی کی ماننے والا ہے نا۔ ماننا الگ ہے، حکم ماننا۔ بس زندگی کے ہر شعبے میں علی رہنما ہے یا نہیں ہے، پہلے تو یہ فیصلہ کر لیجئے۔ اگر علی رہنما ہے اور زندگی کے شعبوں میں دوسروں سے مدد لے رہا ہے، یہاں تک علی، یہاں کے باہر کوئی اور، یہاں تک علی، مجلس تک علی، مجلس میں سارے کاموں کے لیے شروع سے لے کے آخر تک علی، اور باہر نکل کے میرے اپنے اپنے مسائل ہیں بھائی، اپنے اپنے بوتھیں، اپنے دفتر ہیں، ادارے ہیں، سب جگہ ہیں۔ اب بھائی غلط کام کرنا پڑ جاتا ہے، مجبوری ہے، سسٹم میں رہ رہا ہوں۔ کیا کہتا ہے کہ بھائی سسٹم میں رہ رہا ہوں، میں کیا کروں، مجبور ہوں، نہیں لوں گا دوسرا لے لے گا، ایسے ہی ہے نا، نہیں لوں گا تو دوسرا لے لے گا۔ اب کہاں گئی ولایت؟ اگر علی کی ولایت کے دائرے میں ہے تو دفتر میں بھی علی ہے نا، گھر میں بھی علی ہے، امام بارگاہ میں بھی علی ہے، سب جگہ علی ہے، تو پھر دفتر میں بھی علی ہوا۔ پھر زمینوں پہ اگر کام کر رہا ہے تو زمینوں پر بھی علی ولی ہے کہ نہیں ہے؟ جاگیردار ہے تب بھی علی ولی ہے، کسان ہے جب بھی علی ولی ہے، کارخانے کا مالک ہے جب بھی علی ولی ہے، مزدور ہے جب بھی علی ولی ہے۔ لیکن وہاں تو کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، وہاں کچھ اور چل رہا ہے، یہاں کچھ اور چل رہا ہے، بس ولایت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں۔ وہاں ووٹ دینے کے لیے کوئی اور ہے، ادھر کوئی اور ہے، نہیں بھائی وہ مولا کا اس سیاست سے کیا واسطہ؟ جب مولا کا واسطہ نہیں تو تم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ خود ہی کہہ رہے ہو نا بھائی، خود ہی آپ فرما رہے ہیں کہ مولا کا اس سیاست سے کیا واسطہ، تو جب تیرے مولا کا واسطہ اس سیاست سے نہیں ہے تو تو نے کیوں رکھا ہوا ہے اپنا واسطہ؟ پھر تو مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو نے سمجھنے میں غلطی کی کہ نہیں کی ولایت کو؟ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمجھنے میں غلطی کی۔ شرح صدر کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا۔ آئیے شرح صدر کیا ہے مولا عارفان کی ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ شرح صدر کیا ہے بھائی؟ خیبر خندق میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، سارا سال سنتے ہیں، میں تو نتیجے نکال کے دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے سے۔ عامر ابن عبدوت کو قتل کر دیا علی نے، دشمن خدا تھا، مار دیا، قتل کر دیا، ٹکڑے کر دیے اس کے، یعنی سر الگ کر دیا۔ سر الگ کرنے کے بعد علی چلے، ایک ہی بار جھومتے ہوئے چلے ہیں علی، اور وہ چلے ہیں خیبر میں، خندق میں، اور کسی جنگ میں نہیں، صرف ایک ہی جنگ۔ ہر جنگ میں ایک ایک انداز ایسا ہے جو دوسری جنگ میں نہیں ملے گا۔ جیسے جیسے موقع ملتا رہے گا آپ کو وہ نکات میں بتاتا چلا جاؤں گا۔ آج بتا رہا ہوں خندق کا انداز، وہ انداز جو کسی دوسری جنگ میں نہیں ہے، کسی جنگ میں نہیں ہے۔ ہر جنگ کا حوالہ جہاں تک حافظہ میرا کام کرے گا میں آپ کو روز مثالیں دینے کی کوشش کروں گا اگر زندگی رہی تو۔ اب دیکھیے خندق میں ایک انداز ہے جو دوسری جنگوں میں نہیں ملا، اسی جنگ میں ملا کہ سر کاٹنے کے بعد علی جھومتے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی ایک ہاتھ میں عمرو ابن عبدوت کا سر ہے، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار سے لہو ٹپکتا ہوا جھومتے ہوئے چل رہے ہیں۔ ایک عجیب سی چال ہے، عجیب سا انداز ہے علی کا، یہاں تک کہ اپنے ہی لشکر میں بیٹھے ہوئے لوگ جو پہلے حسد کی آگ میں جل بھن رہے تھے انہیں موقع مل گیا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا اور آیت بھی یاد تھی کہ اللہ غرور مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا، مستکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ رسول سے حدیثیں بھی سنی تھی، لہذا فوراً یہ جملہ ادا کیا کہ اے اللہ کے رسول دیکھیے علی کیسی مغرورانہ چال سے آ رہے ہیں، کیسی متکبرانہ چال چل رہے ہیں۔ پس علی نے، رسول نے سنا یہ جملہ اور ایک پہلا لفظ میری طرف سے اضافہ کر دیجئے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا۔ حضور نے فرمایا بکو مت، بیٹھ جاؤ، بکو مت۔ یہ بکو مت کا لفظ میرا اضافہ ہے، روایت جو روایت نہیں ہوتی میں کبھی بھی نہیں کہتا روایت، آپ جانتے ہیں میری عادت کو جو سن چکے۔ یہ میں نے اپنے
جس کو کہتے ہیں کہ سلیم الطبع کہہ لیجیے یا جو بھی کہہ لیجیے طبیعت یا مزاج، کہ میرا دل چاہا میں نے کہہ دیا، کہ حضور نے یہی مفہوم نکل رہا ہوگا۔ کبھی کبھی آپ کہتے ہیں تشریف رکھیے، تو اس تشریف رکھنے کا مطلب بیٹھ جا، کہا آپ نے تشریف رکھیے، مگر لہجے نے بتا دیا کہ آپ نے کیا کہا، بیٹھ جا۔ تشریف لے جائیے مطلب ہے تو چلا جا، کہا آپ نے کیا، یہ معنی بیان ہے، علم معنی بیان، جس میں کہا جاتا ہے کہ کہہ رہے ہیں آپ لفظ مہذب، تو اتنا تو سیکھ لو، کم سے کم مہذب طریقے سے گفتگو تو کرے بھائی جب ممبر پہ آ جائے۔ ایسا تو نہیں لگے کوئی پہلوان کشتی لڑنے کے لیے آ گیا ہے، ممبر ہے، اس کا تقدس ہے، خدا کے بندو، تو اس کی گفتگو کا انداز یہ بچے سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے؟ ان بچوں کو سکھانا ہے انداز۔ تو کبھی ایک دفعہ آپ نے لفظ کتنا اچھا کہا، تشریف لے جائیے، لیکن مفہوم کیا نکل رہا ہے، چلا جائے یہاں سے، ہے کہ نہیں ہے؟ کہا آپ نے تشریف لے جائیے، اب وہاں بھی میں نے یہ مفہوم نکالا۔ ظاہر ہے کہ معصوم کا کلام ہے، کتنے پہلو نکلتے ہیں، بکو مت، بیٹھ جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ رسول نے جو فرمایا چپ ہو جاؤ۔ اللہ کو میدان جہاد میں دشمنان دین کو قتل کرنے کے بعد مجاہدوں کی یہی چال پسند ہے، مجاہدوں کا یہی انداز پسند ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دیکھیے، غرور کرنا منع، خبردار زمین پہ دھمک دھمک کے اکڑ اکڑ کے مت چلو۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی ہے کہ مولا نے بتایا کہ نہیں، یہاں پر کیونکہ کل ایمان کا لقب پہلے دے چکے تھے اللہ کے رسول، ایسے ہی ہے نا، برز الایمان کلہ علی الشرک کلہ، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل شرک کے مقابلے میں۔ اتنا بڑا منصب ملا، جب واپس آئے تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ انعام جاتے ہوئے انعام ملا، آتے ہوئے انعام ملا۔ اب علی ایسے انداز میں کیوں نہ آئے چلتا ہوا کہ اتنی بڑی کامیابی مل رہی ہے، اور جو رسول دے رہا ہے وہ اللہ دے رہا ہے نا، کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے نا۔ لہذا بتایا کہ کہاں پر ظالم اور جابر اور جبار اور متکبر لوگوں کے سامنے سینہ تان کے چلنا بھی عبادت ہے، عبادت ہے، اور لوگوں کے سامنے نہیں، مگر جب جبار اور ظالم حکمرانوں سے سامنا ہو تو پھر اکڑ کے بات کرو، پھر پتہ چلے گا کتنے دلیر ہو۔ وہاں تو بلی بنے ہوئے ہو، گھر میں شیر بنے ہوئے ہو، اپنے اوپر شیر بنے ہوئے ہو، اور جب ادھر بات آ جائے تو گھگیائی بھی بلی بنے میں نظر آتے ہو، ہمیں سب پتہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر، میں کچھ اور بات کرنے جا رہا ہوں، یہ تو جملہ معترضہ آ گیا، میں تو کچھ اور بات بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے علی کیا ہے، شرح صدر کیا ہے علی کی۔ مارا، اور دستور تھا اور حکم بھی تھا کہ جب قتل کر دیا، زرہ بھی آپ کی، تلوار بھی آپ کی، خود بھی آپ کا، سب آپ کا، اس کا سامان، اس کا گھوڑا بھی آپ کا۔ مولا نے اس کے گھوڑے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، وہ وہیں کھڑا رہا اس کی لاش کے پاس، اس کی زرہ نہیں اتاری، اس کی تلوار سپر جو گر گئی تھی اٹھائی، اس کے سینے پہ رکھی، اور خالی ہاتھ، صرف سر کاٹ کے، تاکہ مسلمان دیکھ لیں۔ سر بھی واپس آ گیا بعد میں، سر کو لے کے تھوڑی گئے ساتھ۔ لیکن جب اس کی بہن کو پتا چلا، عمر ابن عبدوت کی، وہ سر پیٹتی ہوئی آئی لاشے پر، روتی ہوئی آئی، مگر جب لاشے کو دیکھا نا تو چپ ہو گئی، ایک دم خاموش، حیران ہو کر کہتی کہ نہ یہ مارنے والے نے، قتل کرنے والے نے نہ تلوار چھینی، نہ زرہ، نہ خود کچھ نہیں لے کے گیا، گھوڑا بھی یہ کھڑا ہوا ہے، کون تھا یہ مارنے والا؟ لاش کا مسئلہ بھی نہیں کیا۔ جانتے ہیں زمانے جاہلیت میں مسئلہ کر دیتے تھے، لاش کے اعضاء الگ کرتے تھے، اور جیسے کہ جناب سید الشہداء سید جناب امیر حمزہ کے ساتھ یہ کیا گیا، جناب حمزہ ابن عبد المطلب کے ساتھ یہ کیا تھا، لاش کے مسئلہ کیا تھا ان کی لاش کا۔ تو حیران تھی، چپ ہو گئی، پوچھا کون ہے میرے بھائی کا قاتل، کون ہے میرے بھائی کا قاتل؟ بتایا گیا کہ ابو طالب کا لال علی، علی ابن ابو طالب، علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا لال علی اس نے مارا ہے۔ پس جب یہ سنا تو اپنے بھائی کے لاشے کو خطاب کر کے کہتی ہے کہ اگر علی کے سوا کسی نے تجھے مارا ہوتا میں ساری زندگی تیرا ماتم کرتی، مگر تجھے ایک کریم اور ایک شریف نفس نے قتل کیا ہے۔ اب
بتائیے مقتول کی بہن گواہی دے رہی علی کی کرامت کی بھی یعنی بزرگی کی بھی، علی کی شرافت کی بھی، کہ شریف ابن شریف یہ کریم ابن کریم ہے جس نے تجھے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد تیرا سامان نہیں لوٹا، اس لیے میں تجھ پہ نہیں روؤں گی، کوئی اور مارتا میں ساری زندگی روتی رہتی۔ کون ہے علی؟ کیا ہے علی؟ لیکن ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ ہم کیسے بھائی جرأت کریں گے مولا کے نقش قدم پہ چلنے کی جرأت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا ظالموں کے نقش قدم پہ چلنے کی جرأت ہے؟ جباروں کے نقش قدم پہ چلنے کی جرأت ہے؟ اور میں کیا کیا القاب لوں ان کے، جن کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں صبح سے شام تک، ان کے پیچھے چلنے کی ہمت ہے؟ اور مولا کے نقش قدم پر، نقش قدم پر، ارے بھائی مولا جیسا کوئی بن سکتا ہے کیا؟ لیکن مولا نے یہ جتنا بھی کیا کس کے لیے کیا، بس یہ بتا دیجئے۔ یہ جو سیرت مولا کہلاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کس کے لیے کیا سب؟ جب کسی کو عمل کرنا ہی نہیں تھا اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی تو مولا آپ نے اتنا سارا عمل کیا ہی کیوں؟ جب آنے والے زمانے میں اتنے عقل مند پیدا ہو جائیں گے، ہو گئے نا ماشاءاللہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، جب آنے والے زمانے میں اتنے عقل مند پیدا ہو جائیں گے، عقل مند پیدا ہو جائیں گے، اتنے دانشور پیدا ہو جائیں گے کہ ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی، تو مولا آپ نے ایسا کیا کیوں؟ بس میں نے کہا کہ آج مقدمہ رکھنا تھا، تفصیلات کل انشاءاللہ آتی چلی جائیں گے، اور اطمینان رکھیں، گھبرائیں مت، ہمارا شیوا نہیں ہے، ہم کسی کی دل شکنی، کسی کی حوصلہ شکنی، کسی پر چھینٹے اچھالنے، کسی پر کیچڑ اچھالنے نہیں آئے، جو ہمیں کہنا ہے ہم اپنے انداز میں کہتے چلے جائیں گے، ہمیں کسی کا خوف نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کہاں پہ کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا مت پریشان ہو، بالکل مت گھبرائیں، یہ کوئی مقابلے بازی والا میدان نہیں ہے، مولا کی مجلس ہے، اس کو مجلس ہی رکھیں گے، اطمینان رکھیے، لیکن جو پیغام دینا مجھ پر واجب ہے وہ دینا ضروری ہے، وہ نہیں دوں گا تو میں نے خیانت کی ممبر سے، میں نے خیانت کی، اگر وہ پیغام دینے میں کوتاہی کروں گا تو پھر میں نے اس کا خیال نہیں کیا، پھر میں نے بانی کا خیال کیا جو بٹھا رہا ہے، بھئی یہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک مثال اور دے دوں آپ کو، چلیے بری لگ جائے تو کل مت آئیے گا، لیکن سن لیجئے آپ، امام جعفر صادق علیہ السلام، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، سب کے لیے، اور جو بات کریں گے ذمہ داری سے کریں گے۔ وسائل الشیعہ میں امام کی حدیث، یہودیوں ابھی پورا یہودیوں کی داستان عبرت پورا اشرا پڑھ کے آ رہا ہوں، تو وہ اشرا تو یہاں تکرار نہیں ہو سکتا نا، لیکن اس کا ایک دو باتیں تو آتی رہیں گی کام کی آپ کے لیے، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہودیوں پر اللہ کی پھٹکار ذلت و رسوائی کیوں پڑی، کس لیے پڑی، کیوں وہ ذلیل و رسوا ہوئے؟ اب یہ دوسرا فتنہ ہے، پہلا ہو چکا، 1600 سال تک ذلیل و رسوا رہ چکے، اب یہ آخری بار جو سر اٹھایا یہ کیا ہے؟ یہ آخری فتنہ ہے، دوسرا فتنہ، اس کے بعد بھی ان کا انجام یہی ہونا ہے، ذلت رسوائی۔ معصوم فرماتے کیونکہ خلاصہ بتا رہا ہوں، حدیث بہت لمبی ہے، یہودیوں کے علماء نے اور ان کے سرمایہ داروں نے گٹھ جوڑ کر لیا تھا، کیا کیا تھا؟ گٹھ جوڑ، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیے تھے کہ تم ہماری مرضی کے فتوے دو، ہم تمہارے منہ مانگے دام دیں گے، تم ہماری مرضی کی بات کرو، ہم منہ مانگے دام دیں گے، تم ہمارے مطلب کی بات کرو، جو قیمت چاہو گے لگائیں گے۔ معصوم فرماتے کہ کیونکہ ان کے علماء فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے تھے، اور ان کے لوگ بھی جانتے تھے فسق و فجور پہ مگر راضی تھے، پھر بھی اطاعت کرتے تھے فاسق و فاجری، ان کے فسق و فجور کو جانتے تھے، ان علماء کے، ان کی برائیوں کو جانتے تھے، پھر بھی ان کے پیچھے چلتے تھے۔ کیوں چلتے تھے؟ کیونکہ وہ علماء ان کے لیے آسانیاں فراہم کرتے تھے، لہٰذا اس لیے ان پر بھی عذاب آیا، ان کے علماء پر بھی عذاب آیا۔
ہماری امت میں، رسول کی امت میں یہ نہیں معصوم فرماتے نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انہیں تمیز دے دی گئی، انہیں بتا دیا گیا کہ خبردار جو فسق و فجور کریں ان کے پیچھے نہ چلنا، کیوں کہ وہ تمہاری نفسانی خواہش کے تحت یا اپنی نفسانی خواہش کے تحت دین بتائیں گے، اللہ کی مرضی کا دین نہیں بتائیں گے۔ اور ہماری امت میں بھی ہماری وہ تفصیل جو صفات ہیں وہ کل بیان کریں گے، بس اب اس سے زیادہ گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ اور اس امت میں بھی معصوم فرماتے ہیں، اس امت میں بھی جن لوگوں نے ایسا کیا، امت کی بات کر رہا ہوں یاد رکھیے گا، کسی فرقے یا گروہ کی بات نہیں کر رہا، امت کا لفظ ہے، مجھے حق نہیں ہے کہ میں لفظ کو بدل دوں معصوم کے، امت کی بات کی معصوم نے کہ اس امت میں بھی جو بھی ایسا کرے گا اس کا انجام وہی ہوگا۔ یعنی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس امت میں بھی یہ کریں گے۔ اپنی مرضی کا مولوی لو، 2 نمبر مولوی، نکاح پڑھانا آتا ہو نہ آتا ہو، نکاح پہ نکاح پڑھا دے، پیسے ہی تو لے گا، زیادہ دے دیں گے، ڈبل دے دیں گے۔ یہ حسن ظفر تو پڑھا نہیں رہا، نہ پڑھائے، 10 مولوی ہیں مارکیٹ میں، کسی کو بھی پیسے دیں گے پڑھا دے گا غلط نکاح، ہے نا۔ 2 نمبر طلاق، پیسے لو، نہیں دے رہا یہ مولوی طلاق، لو پتہ نہیں کتنے، پھر آ کے ہمیں بتا دیں ہم نے تو 8,000 روپے دیے طلاق دلوا دی۔ تو ایسا اس کا مطلب ایسے ہے نا، ضمیر فروش میں تم خود جانتے ہو کہ تم نے پیسے دے کے غلط کام کرا لیا، اعتراف جرم خود کر رہے ہو کہ ایک آدمی نہیں کر رہا، دوسرے کو پیسہ دے کے کرا لیا، مطلب کیا ہوا کہ وہ تو غلط تھا، تم نے بھی اعتراف جرم کیا کہ میں نے پیسے دے کے غلط کام کرایا، ہے کہ نہیں ہے؟ کہ یہ طبقہ بالکل الگ ہو جائے گا، جو دین کا کاروبار کرے گا، آیات الہی کا سودا کرے گا، آیات الہی کو بیچے گا، بہت ہی کم داموں میں بیچ دے گا۔ یہ ابھی تفصیل میں سے حدیث کی جائیں گے مگر کل جائیں گے۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جب تک سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش تو کر لے بھائی آدمی، کوئی چیز جو سامنے کی موٹی موٹی باتیں وہ تو عمل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ بس میں نے ختم کیا، کل سے اس سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے، اطمینان رکھیے آپ۔ جتنی بھی آزمائشیں ابتلاعات ہیں اور ولایت کے ساتھ ان کا کیا ربط ہے، آپ کی خدمت میں ساری تاریخ کے ساتھ، جن کو کوئی رد نہ کر سکے، زندگی رہی پیش کریں گے، مگر اب تاکہ بے ربط نہ ہو جائے میرے مصائب جو بعد میں مومنین آئے، میں ان سے خود گزارش کر رہا ہوں کہ میری طبیعت ایسی نہیں ہے، خاصا طویل اور تھکا دینے والا سفر کر کے پہنچا ہوں، تو آج میں مختصر رکھ رہا ہوں مجلس، کل انشاءاللہ زندگی رہی صحیح وقت پہ بیٹھیں گے، اور تازہ دم، اب بھی ویسے آپ کو تازہ دم ہی میں لگ رہا ہوں گا ممبر پہ بیٹھ کے، مجھے ایسا نہیں لگتا، خدا کا شکر ہے الحمدللہ، لیکن بہرحال یا اچھا آپ مجھے ایک بات بتا دیجیے، فیصلہ کر لیتے ہیں، آپ فیصلہ کیجیے، میں آپ سے فیصلے لوں گا، آپ کا ضمیر سچ بولے گا، یاد رکھیے، مجھے اتنا یقین ہے آپ پر۔ کربلا میں جناب سید الشہداء جب اپنے انصار آوان اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں، تو یہ بتائیے روئے زمین پر، نہیں روئے زمین تو چھوٹا لفظ ہے، کائنات میں، عالمین میں حسین سے قیمتی جان کسی کی ہے؟ نہیں ہے نا؟ حق ہے، یہ حق ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے جواب دیا یہی حق ہے۔ کسی کی جان حسین سے قیمتی ہے کائنات میں؟ اس وقت نہیں ہے نا، کوئی نہیں ہے عالمین میں، حسین سے قیمتی جان کسی کی نہیں۔ ایک قدم آگے بڑھ جائیے، یہ بتائیے کہ حسین کے بچوں سے زیادہ قیمتی جانیں کسی کے بچوں کی ہیں؟ حسین کے بھائی سے قیمتی جان کسی کے بھائی کی ہے؟ یہ سب رشتے میں گناتا رہوں گا، وقت نکل جائے گا، بس یہ بتا دیجئے کہ حسین کی بہنوں سے زیادہ قیمتی کسی کا پردہ ہے؟ زینب ام کلثوم کی ردا سے قیمتی کسی کی ردا ہے؟ جب یہ طے ہے کہ کائنات میں اس وقت، عالمین میں اس وقت حسین سے زیادہ قیمتی جان کسی کی نہیں ہے، پھر آخر وہ کون سی قیمتی شے ہے جس پر حسین اپنی جان قربان کر رہا ہے؟ عزادارو دھوکہ مت کھاؤ، علی کے شیعو دھوکہ نہ کھاؤ، خود فیصلہ کر لو نا کہ کائنات کی قیمتی ترین جانیں اگر قربان ہو رہی ہیں تو وہ کون سی قیمتی شے ہے جسے بچانے کے لیے یہ قیمتی ترین جانیں قربان کر رہا ہے اسے؟
آپ کے ضمیر، آپ کا دل، آپ کا دماغ سب فیصلہ ایک ہی دے گا کہ ہاں کوئی شے ایسی ہے جس کے لیے حسین کائنات کی قیمتی ترین جانوں کو قربان کرا. وہ کیا ہے؟ وہ اس کے نانا کی شریعت ہے، وہ اس کے نانا کا دین ہے، وہ اللہ کا دین جس کے لیے اس کے نانا نے زحمتیں اٹھائیں، اس کے بابا نے زحمتیں اٹھائیں. یہی عقل و دل و دماغ کا، عقل و دل و نظر کا یہی فیصلہ ہوگا. اب کوئی زبردستی ضدی بن کے نہ مانے تو اور بات ہے، ورنہ تو میں نے آپ کے سامنے دو چار کی طرح بات کو رکھا ہے کہ کائنات میں حسین سے قیمتی جان کسی کی نہیں ہے. نہیں ہے نا؟ پھر وہ کیا قیمتی شے ہے جس پر حسین قربان ہو رہا؟ وہ کیا قیمتی شے جس پر حسین کے بچے قربان ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا نا، منصب ایسے نہیں ملتا. قیامت تک سب سے زیادہ ذکر جس ہستی کا ہے نا وہ ہے حسین. ایسے ہی ہے نا؟ اللہ کے بعد عالمین میں سب سے زیادہ ذکر جس کا یہ انسان کر رہے ہیں وہ کون؟ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ حسین کا ذکر کر رہے ہیں. حسین کا. کیوں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ اسی اللہ کا وعدہ ہے حسین کے ساتھ، اسی اللہ کا وعدہ ہے حسین کے ساتھ جس اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حسین قربان ہو رہا ہے. میرے بندے، میں راضی ہو گیا، اب تو بھی راضی ہو جا. یہ عبد اور معبود کا عہد و پیمان ہے. عزادارو، اتنا آسانی سے یہ منصب نہیں ملا حسین کو. کتنا عجیب منظر ہے بیٹے کے لیے کہ اس کے باپ کا لاشا اس کے سامنے بے گور و کفن پڑا ہو. بس چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی آزمائشیں اور ابتلاءات کی بات آئے گی آگے، سید سجاد کی بھی، لیکن بس یہاں دو چار جملے. یہی دو تین غم سب سے زیادہ جن کا ذکر سید سجاد کرتے تھے. ویسے تو پوری کربلا، واقعی کربلا، سید سجاد جہاں بیٹھتے تھے موقع ملتا تھا بیان کرتے رہتے تھے، مگر دو تین غم بڑے عجیب. ایک، کربلا سے جاتے وقت وہ منظر آنکھوں سے نہیں محو ہوتا، نظروں سے محو نہیں ہوتا، نظروں میں سما چکا ہے. وہ عکس بندی ہو چکی اس کی، سید سجاد کی، کہ کیا کرے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو. کیا کرے وہ جوان بیٹا، اور اسے دفنانے کی اجازت نہ ہو، خاک کربلا اڑ اڑ کر اس کا کفن بن رہی ہو. ابھی بتاتا ہوں کیسی لاش تھی. دوسرا غم، الشام الشام الشام. ذرا سید سجاد کے امتحانات تو دیکھیے نا. ہمیں اس طرح شام کے بازار میں لایا گیا تھا جیسے حبشی غلاموں کنیزوں کو بیچنے کے لیے لایا جاتا ہے. یہ الفاظ ہیں معصوم کے، بیمار کربلا کے. اور تیسری چیز، اپنے بابا کی پیاس نہیں بھولتا. پیاسا گلا نہیں بھلایا جاتا. سید سجاد جانتے ہیں، کسی موقع پہ میں نے عرض کیا تھا کہ خالی پامال لاشا نہیں تھا جسے سید سجاد نے دیکھا تھا. نہیں، ایسا نہ سمجھیے گا کہ بس پامال لاشا تھا جسے سید سجاد نے دیکھا تھا. زیارت نائیہ کے الفاظ یاد رکھیے گا جس میں امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ اس کے جوڑ بند الگ ہو گئے تھے، جو خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا. کیسا یکساں کہ لاشوں کو پامال کرنے والے دستے کے سردار اسید ابن عبداللہ نے خود انعام کے لالچ میں ابن زیاد کے دربار میں یہ جملے ادا کیے تھے، مجھے زیادہ انعام دے، میرے دامن کو زر و جواہر سے بھر دے، سونے چاندی سے بھر دے، سونے چاندی کی اشرفیوں سے بھر دے، مجھے زیادہ دے. تو پوچھا تھا ابن زیاد نے، او ملعون، تو نے کیا ایسا کام کیا جو تجھے زیادہ دوں؟ کہا میں نے وہ کام کیا جو کام کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا. جب پسر سعد نے یہ حکم دیا تھا کہ حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے، کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا. حالانکہ قتل کر چکے، تیروں سے چھلنی کر چکے، سر تن سے جدا کر چکے، اب کیا رہ گیا تھا باقی؟ لیکن اتنی جرأت اب بھی کسی میں نہیں ہو رہی کہ آگے بڑھ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے نواسہ رسول، فرزند رسول کے لاشے کو پامال کر دے. اتنا آسان مرحلہ نہیں تھا جتنی آسانی سے ہم اور آپ سن کر چلے جاتے ہیں. انعام بڑھاتا گیا. اسید ابن عبداللہ کہتا ہے کہ انعام یہاں تک پہنچا کہ میں آگے بڑھا اپنے ساتھیوں کو لے کے.
میں نے کہا یہ انعام مجھے دے، میں حسین کے لاشے کو پامال کروں گا۔ ہم نے گھوڑوں کی نال بندی کی اور حسین کے لاشے پر دوڑانا شروع کیا۔ ابن زیاد، ہم نے ایک بار نہیں اتنی بار گھوڑوں کو دوڑایا حسین کے لاشے پر کہ حسین کا جسم نازنی، یہ جسم نازنی میں نے کہا ہے عزادارو، حسین کا جسم نازنی ایسے ہو گیا تھا جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان میں گندم کو پیسا جاتا ہے۔ اس عالم میں سید سجاد نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا تھا، اور وہی خشک گلا کہ جب بازار کا واقعہ ہے نا، قصاب نے گوشت پہ کپڑا ڈالنا بھول گیا تھا، سید سجاد کی نگاہ پڑ گئی، آگے بڑھ کر پوچھا تھا، بھائی بس اتنا بتا، جب تو نے حیوان کو ذبح کیا تو ذبح کرنے سے پہلے اس کے گلے میں پانی ڈالا تھا کہ نہیں؟ وہ دست بستہ کہتا ہے فرزند رسول مسلمان ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ حیوان کو ذبح کروں، ذبح کرنے سے پہلے اس کے گلے میں پانی بھی نہ ڈالوں؟ پس کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے سید سجاد، ہائے میرا مظلوم بابا حسین، کیا کربلا میں کوئی مسلمان نہ تھا کہ فرزند رسول کے حلقوم پر خنجر چلانے سے پہلے اس کے خشک گلے میں 2 بوند پانی کے ٹپکا دیتا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو اسیر ہیں بے حق یا اسیران کربلا، ان سب کو رہائی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں یہاں بھی کہیں بھی، میرا ایک بہت عزیز دوست، بچپن کا دوست شدید علیل ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے، مجھے ابھی اطلاع ملی جب میں یہاں پہنچا ہوں۔ آپ سے درخواست کروں گا اپنی دعاؤں میں اس کو بھی شامل کریں۔ بار الہ تمام مریضوں کو بے حق بیمار کربلا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ تمام حاضرین کی مومنین مومنات جو یہاں تشریف لائیں، جو نہیں لائے، ان سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ بہت سارے مومنین مومنات اپنے بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان رہتے ہیں، بار الہ ان کی مدد فرما، مومنین کو شاد و آباد رکھ، ان کے گھروں کو شاد و آباد رکھ۔ بار الہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنا دے، جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ مومنین میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دے۔ جو عناصر انتشار کا باعث بنتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو معبود ان کے شر سے مومنین کو محفوظ فرما دے۔ بار الہ ہمیں حالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے ہو رہی ہیں۔ بار الہ ان سازشوں کو سازش کرنے والوں کی طرف واپس پلٹا دے، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ۔ میں آپ سے درخواست کروں گا جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کے لیے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے، خاص طور پہ جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ان سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔